بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میں شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا کہ اس مختصر کیمپ اور بہت اہمیت کے اعتبار سے بہت خاص یہ کیمپ میں مجھے موقع دیا گیا اور مبارکباد کے مستحق ہیں عزیز طالبات۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں ڈاکٹر جسیم الدین صاحب کی جو بہت قیمتی باتیں ہوئی اور امید ہے کہ آپ نے اس کو سمجھا ہوگا تحریر کی باریکیوں کو، تو یہ تو دینی ادارے سے فارغ ہیں، کیلیگرافی انہوں نے سیکھی ہے، میں تو اردو کا ایک معمولی سا طالب علم ہوں، اس لیے اپنی بات کی شروعات ایک لطیفے سے کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب مجھ سے ایک صاحب کی ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ بھائی پڑھنا لکھنا آتا ہے؟ میں نے کہا کہ لکھنا آتا ہے، پڑھنا نہیں آتا۔ انہوں نے کہا لکھ کے دکھائیے، تو میں نے بورڈ پہ لکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا پہلے ہی کہا پڑھنا نہیں آتا۔ تو میں معمولی سا طالب علم ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور ترقیوں کا دور ہے، کمپٹیشن کا دور ہے، تمام چیزوں میں کمپٹیشن ہے، زندگی بہت تیز رفتار سے گزر رہی ہے، ہمارے جینے کا انداز بدل گیا، رہائش کا انداز بدل گیا، سب کچھ بدلا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اخلاقی اور کردار کے اعتبار سے بہت پستی میں چلے گئے۔ بات تعلیم کے لیے تو تعلیم حاصل کرنے کا ایک غور لگا ہوا ہے، لیکن ہم جب گہرائی سے اس پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 10% طلباء طالبات ہی جو اصل تعلیم ہے، جو ایجوکیشن ہے، اس کو حاصل کر رہے ہیں، باقی 90% کا حال یہ ہے کہ صرف ڈگری لینے کی ہور لگی ہوئی ہے کہ ہم گریجویٹ کہلا جائیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لیں۔ لیکن علم کا جو مقصد ہے کہ علم سے زندگی سنورتی ہے، ہماری شخصیات علم سے سنورتی ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ پائے۔ حال یہ ہے، ابھی مفتی صاحب کو میں نے دکھایا، میرے کالج میں ڈگری 3 یعنی BA فائنل ایئر کی طالبات ہیں، رونا آتا ہے کہ اپنے والد کا نام اردو میں نہیں لکھے۔ ابھی ان کے فائنل ایئر میں ایڈمیشن کے لیے مجھے ایڈمیشن فارم پہ الاؤ کرنے کی ڈیوٹی اسائن ہوئی تھی، تو ساری بچیاں فارم بھر کے لاتی تھی، فادرس نیم یہ میں نے کہا کہ میں سائن کروں گا، پلٹ کر کے کہا کہ اردو میں ابو کا نام لکھو۔ آپ کو حیرت ہوگی، مفتی صاحب کو ابھی میں نے دکھایا، شان علی نہیں لکھ پا رہی بچی، صدر عالم نہیں لکھ پا رہی، عبد الغنی نہیں لکھ پا رہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں ایسی تعلیم سے کوئی فائدہ نہیں، جو آپ صرف ڈگری لے کر شوق سے کہتے پھریں کہ آئی ایم گریجویٹ۔ اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کرنی پڑے گی، اور آپ کے لیے تو انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ اس تعلیم سے نہ صرف آپ کی شخصیت اور آپ کی زندگی بدلے گی، بلکہ ایک نئی نسل کی تربیت آپ کو کرنی۔ ہم کو یاد ہے کہ بچپن میں ہم لوگوں نے کیسے سیکھا، شام مغرب کے بعد کھانا بنتا تھا، ہماری والدہ اللہ جنت دیو کہتی تھی کہ تم کو روٹی نہیں ملے گی جب تک تم 20 آدمی کا نام لکھ کے نہیں دکھاؤ گے، 20 شہر کا نام لکھ کے نہیں دکھاؤ گے۔ آج عالم یہ ہے، ہمارے والدین کسی بھی تعلیمی ادارے میں ایڈمیشن کرا دینے کو ہی کافی سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں یہی میری ذمہ داری تھی۔ شام میں بچوں کو وقت دینا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول میں بہت زیادہ کرتے ہیں تو کیا کتنا % مارکس آیا، رزلٹ دیکھ لیا، 150۔ روزانہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیے اور کہیے کہ مجھے کچھ لکھائیے۔ پہلے ہم لوگوں کو گارجین اسکولی کتابوں کے علاوہ کچھ لکھاتے تھے اور چیک کرتے تھے، اس کی اصلاح کرتے تھے۔ تو اگر آپ کے والدین نہیں کرتے ہیں تو یہ بات گڑھ باندھ کے جائیے کہ مفتی صاحب نے تمام طرح کے جو ہنر اور علوم ہیں
गाहे बगाहे कैंप लगा के आपकी शख्सियत इसलिए संवारना चाहती हैं कि आपके पास आने वाली एक नई नस्ल होगी और आप इस चीज़ को वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपने अच्छे से तालीम हासिल कर लिया तो आपको आने वाली नस्लों के लिए ट्यूशन नहीं रखना पड़ेगा उस मासूमियत से उम्मत से। सबसे बेहतर मुअल्लिमा अगर कोई है अपने बच्चों के लिए तो वो माँ है। अगर माँ की तहरीर अच्छी है, माँ की तालीम अच्छी है, तो बच्चा न सिर्फ तालीम याफ्ता होगा बल्कि बेहतर किरदार का मालिक होगा, शरीफ इंसान बन के समाज में जीने वाला होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि हम इस बात की अहमियत को समझ नहीं पाते हैं। हम अपने ज़ेब ज़ीनत में लगते हैं कि हम किस तरह से अच्छे दिखें। हम अपने घर को सजाने की मेहनत करते हैं, कहाँ पर वाश बेसिन होगा, कहाँ पर मिरर होगा, कहाँ डाइनिंग टेबल होगी, सारी चीज़ों पर हमारी फोकस है। हमारी फोकस और हमारा ध्यान नहीं है तो हमारी तालीम, हमारी तहरीर, हमारी नमाज, हमारी इबादतें ये कैसे खूबसूरत है, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और सारा दारोमदार इन्हीं चीज़ों पर है। इसलिए आपको वक्त निकालना, ऐसा नहीं कि ये 10 दिन का कैंप था और 10 दिन के बाद आप फ्री हैं, आज आपको सनद दी जाएगी, उसके बाद ज़रूरत नहीं है। आज से आपको ये करना है कि ये तो कैंप ख़त्म हो गया, लेकिन आपको जो वर्क दिया जा रहा है कि रोज़ आधा घंटा ही सही आप अपनी तहरीर को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिए और 10 नाम वो लिखिए रोज़ाना जो टफ है, जो भारी है। ऐसा नहीं कि रानी, गुड़िया, बेबी, गुड्डी, ये नहीं, जिसको आप नहीं लिख पा रहे हैं। अपना नाम है बच्ची का उम्मे कुलसुम, अंग्रेजी में फॉर्म में भरा हुआ है, उर्दू में कुलसुम नहीं लिख पा रहे हैं। ये है अलमिया। हम लोग जाते थे शादी में डॉक्टर साहब, तो डाली की जो कबीर रस्म थी, बहुत ख़राब रस्म थी कि खाने के बाद टेबल पर लिखकर डायरी लेके बैठे हुए लोग और पैसा देके लिख रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह शहर से वो रस्म ख़त्म हुई है, लेकिन उसमें जो लोग देखते थे साहब आइए ऐसे भारी भारी नाम नहीं हो रहा, हम सब बैठिए, आप ये बताइए कैसे होगा, कुतुबुद्दीन, मोइनुद्दीन, मिनहाजुद्दीन कैसे होगा। तो जो नाम आप नहीं लिख पा रही हैं उनको लिखने की कोशिश कीजिए। अब्बू से चेक कराइए, अम्मी से चेक कराइए, भैया से चेक कराइए। और कुछ नहीं हो रहा है, कॉपी ले लीजिए, किचन में चले जाइए, जितनी चीज़ें आपको दिखती है ना वो सब उर्दू में लिखिए। ऐसे नहीं हो जाएगा। कोई टैबलेट नहीं मिलता है कि आपको सही और खूबसूरत तहरीर वो कैप्सूल खा लिया आ जाएगी। कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आपके अंदर वो शौक़ मुफ्ती साहब ने जगाया है। मुफ्ती साहब को मैं बहुत अदब से सलाम करता हूँ कि ज़रूरत है, अभी बच्चियाँ कुछ नहीं लिख पा रही हैं। डॉक्टर साहब ने कहा हम लोग भी कॉपी चेक करते हैं, जिसकी कॉपी की तहरीर अच्छी होती है ना, आदमी नंबर देने पे मजबूर हो जाता है, जवाब 100% सही हो या नहीं हो। लेकिन जवाब 100% सही होती हुई भी तहरीर अच्छी नहीं है तो लोग खाना पूरी करते हैं, चलो एवरेज मार्किंग करते हैं। तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप अपनी तहरीर अच्छी करें। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने उठाया है इस बच्ची का, तो जब आपकी तहरीर अच्छी होगी तो सामने वाले के दिल में आपके लिए रिगार्ड और रेस्पेक्ट और इज्जत बनेगी। एकदम गिरा बांध लीजिए, आपकी डिग्री नहीं पूछेगा लोग, अरे इतना खुशखत लिखती है, यकीनन ये बहुत मुहज्जब लड़की हो। इसलिए अपनी तहरीर को खूबसूरत कीजिए, ये रेस्पेक्ट और इज्जत दिलाती है। और तालीमी एतबार से जो फ़ायदा है वो अलग है। और फिर ये कि आपको आने वाली नस्लों को सींचना है, तो इसलिए इसकी अहमियत समझनी होगी। ये कैंप बहुत मुख्तसर है लेकिन बहुत अहमियत का मानती है। हमने भी अभी कुछ दिन पहले 10 दिन का इस्लाही कैंप चलाया था। उसमें पहले दिन जो मेरी गुफ्तगू हुई थी कि एजुकेटेड किसको कहते हैं, उसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में या सर्टिफिकेट के डिस्ट्रीब्यूशन में डॉक्टर साहब भी गए थे। तो उस कैंप के पहले दिन में मैंने मौजू रखा था एजुकेटेड किसको कहते हैं, यानी तालीम याफ्ता किसको कहते हैं। मैक्सिमम का जवाब यही था कि जो पढ़े लिखे लोग। हमने कहा नहीं, पढ़े लिखे लोग
کہ زندگی پڑھے لکھے جیسی ہوتی ہے. ایجوکیٹڈ کا مطلب ہے کہ ایجوکیشن کا جو تقاضا ہے، جو علم کا تقاضا ہے، وہ اگر آپ میں تبدیلی دکھ رہی ہے، یو آر ایجوکیٹڈ. لیکن آپ جو گریجویٹ ہیں اور آپ کے اندر وہ کوئی خوبی نہیں ہے جو ایک اچھے انسان میں ہوتی ہے، نہ آپ کو بڑے کا ادب معلوم ہے، نہ استاد کا ادب معلوم ہے، احترام معلوم ہے، نہ والدین کی فرما برداری معلوم ہے، یہ کیا ایجوکیشن ہے؟ یہ کیا تعلیم ہے؟ یہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. وہ ڈگری ہولڈر ہو سکتے ہیں، ایجوکیٹڈ نہیں ہو سکتے. یہ بات سمجھ لیں. آپ کے اندر ایجوکیشن کا، تعلیم کا جو تقاضا ہے، اگر اس پر آپ کھڑے نہیں اترتے ہیں تو آپ ڈگری ہولڈر ہیں، آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہیں. اس لیے آپ کو ایجوکیٹڈ بننا ہے، ڈگری ہولڈر نہیں بننا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا، بڑی قیمتی باتیں کہی ڈاکٹر صاحب نے، آپ نے پتہ نہیں دھیان دیا کہ نہیں، کہ انہوں نے کہا کہ جس کی اردو اچھی، میں یہ کہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ میری عربی اور انگریزی، اس کی ہر زبان اچھی. جس کی مادری زبان اچھی، اس کی ہر زبان اچھی. فخر سے اردو سیکھیے، اردو پڑھیے، اردو لکھیے. کہیں پر آپ کو احساس سے کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فخر سے کہیے کہ میں بہت اچھی تحریر لکھتی ہوں، مطلب بہت میری گفتگو اچھی ہے. فخر کے ساتھ سیکھیے، یہ زندگی بدل دے گی آپ کی. آپ کی گفتگو اچھی ہے تو آپ کو ہر جگہ عزت ملے گی اور احترام ملے گا. تو اس پر تھوڑا سیریس ہونے کی ضرورت ہے. اور آج سے آپ کے لیے یہی ٹاسک ہے اور یہی میسج ہے، یہی پیغام ہے کہ بغیر ناغہ کے آپ کو لکھنا ہے 10-20 آدمی کا نام. واشنگ مشین، فریز کیسے لکھتے ہیں اور کمپیوٹر کیسے لکھتے ہیں، خود بھی لکھیے اور اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو بھی لکھائیے. اس سے تھوڑا دور رہیے. اس میں وقت یہ ڈیوائس ایسا ہے کہ تمام خوبیاں آپ کے اندر جو تھی وہ آپ سے چھین لے رہا، کچھ سیکھنے پڑھنے نہیں دے رہا. آپ یوٹیوب پہ یہ دیکھ رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، یہ تمہارا دماغ میں بھر جا رہا ہے، کوئی چیز محفوظ نہیں ہو رہی. کتابوں کا مطالعہ، والدین کے ساتھ تھوڑا بیٹھیے، علماء کے پاس بیٹھیے، وقت ملے تو معہد کے ہر کیمپ میں شریک ہوئیے. یہ تو یہ جنون پال رکھے ہیں. یہ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ ان کی عمر میں، صحت میں برکت دے، ورنہ چھٹی کے دنوں میں ان کو بھی آرام کرنا چاہیے. لیکن یہ قوم کا درد ہے کہ قوم کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اپنی مادری زبان کو بہتر بنانے کی کوشش کی اور اس پر محنت جاری رکھیں گے. اور سب سے قیمتی بات میں بتاؤں کہ والدین کے ساتھ بیٹھیے، آدھا گھنٹہ ابو کے ساتھ، امی کے ساتھ، ان کے ساتھ باتیں کیجیے، ان سے کچھ شیئر کیجیے، کچھ ان کی سنیے. یہ ہم کیمپ میں گئے، مفتی صاحب نے کیسے پڑھایا، کیا سکھایا، جو باتیں سکھائی وہ آپ کی زندگی میں مطلب اتری یا نہیں اتری، یہ ساری چیزیں زندگی آپ کی سنوارتے ہیں. تو والدین کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کیجیے، لکھ کے الٹا سیدھا ہی صحیح دکھائیے. اب کو صحیح ہے کہ نہیں، اگر اب وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، بھیا ہیں، ان سے دکھائیے. مطلب یہ ماحول گھر کا بنائیے، پاک کردار انسان بننے کی کوشش کیجیے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک بات، بہت لمبی بات نہیں کریں گے، کہ ایجوکیٹڈ، اگر کوئی ایجوکیٹڈ پرسن ہے سماج میں لیکن وہ کیریکٹر لیس ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، آپ اس کو ایجوکیٹڈ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. تو پتہ چلا کہ کردار کی بڑی اہمیت ہے. اپنے کردار کو بنانے کی کوشش کی، ایسا کردار بنائیے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ پہلے کردار پھولوں سا پیدا کرو، پہلے کردار پھولوں سا پیدا کرو، لوگ چاہیں گے پھر خوشبوؤں کی طرح. ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے چاہیں لیکن ہمارا کردار ویسا نہیں. تو پہلے کردار پھولوں سا پیدا کرو، لوگ چاہیں گے پھر خوشبوؤں کی طرح. اور آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ میں نے کاغذ نہ قلم نہ کتاب سے سیکھا ہے، میں نے کاغذ نہ قلم نہ کتاب سے سیکھا ہے، زندگی جینے کا ہنر اپنے باپ سے سیکھا.